پیشاب کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بالکل گوشہ نشی کر لیں، ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ بہت ہی بڑی اور قیمتی یہ بات ہے کہ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو میں آپ کو تفصیل سے بعد میں بتاؤں، پہلے آپ ایک حدیث سنیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ دو لوگ کون ہیں۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے کیا بات واضح ہوئی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب آپ اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ مثلا کوئی انسان پیشاب کر رہا ہے اور چھینٹوں کا کوئی اسے خیال نہیں کہ پیشاب کرتے وقت چھینٹیں اس کے جسم پر آ رہی ہیں، اس کے لباس پر آ رہی ہیں، کوئی خیال اسے نہیں۔ اس کے پیروں پر چھینٹیں آ گئی، اس کے لباس پر چھینٹیں آ گئی۔ یہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ دوسری چیز کہ پیشاب کر لیا لیکن استنجا نہیں کیا، اپنے اس عضو کو پاک نہیں کیا پانی کے ذریعے یا مٹی کے ذریعے، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد ایسے ہی اپنے پاجامے کو پینٹ کو اوپر چڑھا لیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے جسم پر ضرور لگے گا۔ یہ بھی ہے پیشاب سے نہ بچنا۔ تیسری چیز، وہ لوگ جو جانوروں کا پالن کر رہے ہیں، گائے بیل بھینس پال رہے ہیں، بکریاں بھیڑ وغیرہ پال رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ جب وہ اپنے جانوروں کے درمیان ہوں، ان کو نہلا رہے ہوں، ان کو چارہ کھلا رہے ہوں، یا جو بھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ اس وقت اس بات کا خیال کریں کہ جب کوئی جانور پیشاب کرے تو اس کی چھینٹیں بھی آپ کے لباس پر نہ آئیں، آپ کے جسم پر نہ آئیں۔ تو پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب انسان پیشاب کر رہا ہو اور اس کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہ کر رہا ہو۔ اس لیے خاص طور سے وہ نوجوان لڑکے اور سبھی لوگ جو پیشاب کرتے ہوں اور پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتے ہوں۔ عام طور سے یہ حالت اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو۔ اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی تائید کریں کہ ہمیں اس طرح کی غلاظت سے بچنا ہے، ورنہ یہ عذاب قبر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے سب کو محفوظ رکھے۔